الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاتی گھر کے لیے آج میں وظیفہ بتاؤں گا، ذاتی مکان کے حصول کے لیے میں ایک عمل بتاؤں گا قرآن سے انشاءاللہ۔ ذاتی گھر کی خواہش، ذاتی مکان کی خواہش اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ خواتین بھی کریں، مرد بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ وسائل اسباب اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ماحول کو سازگار بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ بے انتہا روزی عطا فرمائیں گے، بے بہا رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب بے بہا دولت ملے گی، بے بہا رزق ملے گا تو ذاتی گھر کا بنانا، ذاتی گھر کا خریدنا آسان ہو جائے گا۔ مشکلوں کو وہی آسان کرتا ہے، اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ جو ٹوٹے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اپنے رب سے بڑی بڑی چیزوں کو مانگا کرو اور تفصیلی مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے جو شخص تفصیلی اپنے جرائم کا اقرار بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تفصیل سے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی اپنا ذاتی گھر مانگ رہا ہے، کوئی اخراجات کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے مہینے کے خرچے پورے ہو جائیں، اس قدر مجھے اسباب اور وسائل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جو بھی دکھ ہو، جو بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ سکھ خوشیاں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ آج میں جو وظیفہ بتاؤں گا یہ خواتین بھی کریں، مرد بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کے لیے بھی کوشش کریں اور گھر کے لیے بھی وسائل اسباب اختیار کریں۔ وظیفہ اور اس کی تفصیل، اس کا طریقہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ذاتی گھر کی خواہش ہے، ذاتی مکان کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی یہ تمنا پوری فرمائے، آمین۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا جن کے ذریعے آپ ذاتی گھر خرید پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی گھر کی خواہش پوری کر دے گا۔ جوتے کا تسمہ جو ٹوٹے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو، یہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، اس لیے اپنے رب سے سب کچھ مانگنا چاہیے، کسی غیر سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وظیفہ ایک دعا ہے، اس لیے یہ دعا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے رب سے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ بہت غریب ہوتے ہیں، بلکہ غریب تر ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رزق حلال عبادت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ترقی دی ہوتی ہے۔ بعد میں ہم خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مفلس تھا، محتاج تھا، غریب تھا، اس کے باوجود اتنی تیزی سے کیسے ترقی ہو گئی۔ ترقی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں، مخلوق سے کسی قسم کا کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کرتے، پیسہ ہتھیانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، کسب حلال اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس کو 151 دفعہ پڑھنا ہے، 151 مرتبہ بعد نماز عشاء اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ خواتین بھی وظیفہ کریں، مرد بھی یہ وظیفہ کریں،
ایک ہی نشست میں 151 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کو جو میں نے تلاوت کی ہے 151 مرتبہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یاد رکھیں درود شریف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔